بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ داتا گائیں بخش مخدوم علی جویری کی کشف المعجوب کے اندر تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ استعاذہ، شیطان مردود سے پناہ مانگنا۔ دوسری چیز ہے استخارہ کرنا، اور تیسری چیز ہے استعانت، مدد طلب کرنا۔ ان تینوں کا معنی علی حضیری علیہ رحمت نے کیا لکھا؟ کہتے تمام اپنے امور کو، تمام اپنے زندگی کے معاملات کو انسان اللہ کے سپرد کر کے پھر اس کے اوپر اللہ کی امداد کو طلب کرے۔ پہلے اپنے تمام معاملات وفوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو تمام امور کو، تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کے بعد اللہ سے معاملت طلب کرنا۔ دیکھو نا، سورہ فاتحہ کے اندر رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یا نعبد و ایاک نستعین، بندے کو ہدایت دی کہ مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھی سے ہی پھر مدد مانگتے۔ جب عبادت کا اہل ہی تو ہے، خالق کائنات ہی تو ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہی تو ہے، مجھے وجود عطا کرنے والا ہی تو ہے، میرے سکھ چین کا تو ہی مالک ہے، میری پریشانیوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے، ہم تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں الہی، ہمارے امور کو کنارے پہ لگا دے، درست فرما دے۔ تو یہ ایک معاملہ کس کا معنی ہے؟ کس چیز کا؟ یہ معنی ہے استعانت کا، استحاضے کا اور استخارے کا۔ اب دیکھو نا، مدد جو مانگنا ہے، اس کی مدد مانگنے کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ یعنی استعانت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے خدایا، ہمیں تو ہی بتا دے کہ ہم مدد مانگے تو کس طریقے سے مانگے۔ خدا فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے ہدایت مانگو سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے پھر راستہ بتایا، سیدھا راستہ کس طریقے سے مانگنا ہے؟ ان لوگوں کی پیروی سے مانگنا ہے ہدایت کو جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، ظاہر اس راست کو اختیار کرنے والے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ چار فرقے نہیں، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور اولیاء متقین کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا والو، جب تم جا رہے ہو نا تو رستہ تم بھول جاؤ، پہاڑی رستہ ہو، مشکلات کا سامنا آ جائے، کوئی رستہ نظر نہ آئے کائنات میں، کس طرف جائیں، موت نظر آ جائے سامنے، ہلاکت نظر آ جائے، پھر کیا کرو؟ اذان دو، اور یہ الفاظ کو کہ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے پیارے بندو، ہماری مدد کو پہنچ جاؤ، ہماری امداد کرو۔ آقا فرماتے کہ یہ کرو گے نا، تمہارے سارے آسانی کے رستے واضح ہو جائیں گے، ایسے رستے نظر آئیں گے، کامیابی کنارے کے اوپر لگ جاؤ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں اس سلسلے میں پورا ایک نمونہ ہے، دین کا، اسلام کا، عین ایمان کا اور اسلام کی روح کا۔ صحابہ کرام پہ جب مشکلات آتی تھی، وہ کس طریقے سے مشکلات حل کرتے تھے؟ دیکھو نا، غزوہ احد کے موقع کے اوپر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا کہ آنکھ کے اندر تیر لگا، ڈھیلا ٹپک کر باہر آ جاتا ہے۔ اب ان کو پتا تھا ہماری جائے پناہ کون سی ہے، اب اللہ سے بھی فریاد کر سے، اللہ میری آنکھ کو ٹھیک فرما دے، چاہیے تو یہ تھا، لیکن نہیں، ڈھیلا اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، سیدھے کمری والے کی بات گاہ کے اندر پہنچتے، حضرت آقا میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے، اے اللہ کے محبوب میری آنکھ کو درست فرما دو، ٹھیک فرما دو۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے ابراہیم، ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر سکتا، فرمایا دو چیزیں ہیں، میں سے ایک کو اختیار کر، ہلکے دور کون سی؟ فرمایا جا جنت لے لو، جا آنکھ ٹھیک کروا دو۔ اللہ اکبر،
یہ مقولہ کوئی معمولی مقولہ نہیں ہے۔ آنکھ کا ٹھیک کرنا دنیاوی معاملات ہے، دنیا کا اختیار ہے، جنت کا دینا آخرت کا اختیار ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ بول کر کائنات والوں کو واضح فرما دیا کہ کائنات والوں، دنیا کے جو امور ہیں ان کا مختار کل بھی میں ہی ہوں، اور آخرت کا جو ہے جتنا امور ہیں ان کا مختار کل بھی میں ہی ہوں۔ اسے غلام کو فرمایا چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو آنکھ ٹھیک کرا لو۔ اللہ کے غلام جو تھے کہتے حضور میری آنکھ کو ٹھیک کر دیں، جنت کا بعد میں دیکھتے۔ آپ نے ٹیلے کو پکڑا، ہتھیلی پر رکھلا، لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو رکھ کر اس کو فٹ فرما دیا ہتھیلی کے ساتھ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میری زندگی گزرتی گئی میری دوسری آنکھ کا نور کم ہوتا گیا، جو قمری والے نے آنکھ فٹ فرمائی تو اس کا نور اور زیادہ ہوتا گیا، بڑھتا گیا۔ اللہ نے کیا پوچھا فرمایا پرو انم اس ظالم انفسہم جاؤکا، اے محبوب ان پر کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، کوئی بھی کسی قسم کی بات پر آ جائے تو جاؤکا، قمری والے میری بارگاہ کے در پہنچ جائیں تو اس سے امداد طلب کریں۔ جب آپ کی بارگاہ پہ آ جائیں گے، آپ جب مجھ سے ان سے مانگیں گے نا لباجت اللہ تنفع پر رحیمہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بڑی توبہ قبول کرنے والا یہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ایک صحابی دور دراز علاقے کے رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے اعرابی، آپ کے وصال کو 3 دن گزر گئے کہ ان کے نفس پہ کوئی ظلم ہو گیا، کوئی زیادتی کر بیٹھے، کوئی جنایت کر بیٹھے۔ اب یہ آیا کریمہ انہیں پڑھی ہی تھی۔ اب اس کے زیادتی کو بچوانے کے لیے انہوں نے مدینہ باغ کا رخ کیا۔ جب پہنچے تو غلام کو پتہ چلا کہ آقا دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ غلام کی آنکھ نکل گئی۔ روزہ افضل کو پہنچے، قبر انور پہنچے تو قبر انور کے ساتھ اس کو کلار میں لیا، اس کو جتھے میں لے کر زاروں قطار روتے، آقا ہمارے سارے امور تو آپ کے سپرد ہیں، آقا مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ زندگی میں سے اب بھی آپ ایسے ہی ہیں، میری بات کو آپ سن رہے ہیں، آقا میں آپ کا غلام ہوں۔ پہلے جب آتا تھا نا تو آپ سیرابی آپ خود کھانا کھلاتے تھے، اور آقا میں بڑا بھوکا ہوں، سفر کرتے آیا ہوں، بڑی حاجت ہے بھوک کی، آقا مجھے عنایت فرماؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، میں نے آپ سے کھانا کھانا ہے، کسی اور سے میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اب غلام یہ بات کرتے کرتے روتے روتے مسجد نبی کی نکر میں گئے، اور وہاں پہ جب روتے روتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب کا کیا عالم آتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے کہ غلام دیکھتا ہے علی شیر بغدار ہے، آتے کہتے ہیں اے قمری والے کے مہمان اٹھ، ادب سے بیٹھ جا، یہ دیکھ تیری آقا خود کھانا لے کر آ رہے۔ غلام کہتے میں نے دیکھا تو آقا کے سامنے کھانا اٹھایا، میرے سامنے رکھا اور فرمایا اے میرے غلام تو میرا غلام ہے، میرا مہمان ہے، یہ کھانا کھا لے، میں کھلا رہا ہوں، رج کے کھا رہا ہوں، کو سیرات بر کھا۔ اب غلام کہتے کہ میں نے روٹی شروع کی، کھانا کھانا شروع کیا، جب آدھی روٹی کھا چکا میری آنکھ کھل جاتی، کیا دیکھتا ہوں وہ بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی، میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے وہ اتنی لذیذ روٹی کہ دنیا میں اس کی لذت ایک لقمہ پر ساری کی ساری قربان ہو جائے۔ غلام نے روٹی پکڑی، قبر میں بحاضر میں عرض آقا میں تو ظلم کر کے آیا تھا، اللہ کے ظلم میرے التجا کرو، اللہ تعالیٰ میرے سے جو نفس ظلم کیا اس کو معاف فرما دو۔ آپ میں غلام جاؤ، خوش ہو کر جاؤ، میں نے اللہ کے دور تمہاری التجا کر دی ہے، خدا تیری تمام خطاؤں کو، تمہاری تمام پریشانیوں کو، تمام ظلموں کو معاف فرما دیا۔ تو ایمان والو امداد حاصل کرنا کا طریقہ یہ کسی ہے تو اللہ کا مانگنا کی شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے، سبب ہے اس کے، خود دولت نہیں دے گا، اس ذریعے سے دولت دے گا۔ کمائی کرو تب دولت آئے گی۔ اللہ کی جو دعا ہے، میری دعا کہ میری اس تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، اس عمل کی توفیق بھی فرمائے۔ میری ویڈیو پر لائک کرو، سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو۔